viewers, hope you all are fine. آج میں ایک ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں ریگارڈنگ یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے 2016 اور 17 میں ایک بہت بڑا میس ہوا تھا. وہ میس یہ سمجھیں کہ اکنامکلی ایک ڈیزاسٹر تھا جب مفتاح اسماعیل صاحب فائنانس منسٹر تھے آفٹر اسحاق ڈار. اب وہ اس میں ان کے ٹینیور میں جو پچھلے 2016 to 2017 اس میں ایک بہت بڑا میس ہوا, ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوا. اس وقت ڈالر آئی تھنک اراؤنڈ جب اسحاق ڈار گئے تھے تو اس وقت ڈالر کی قیمت اتنی زیادہ تھی نہیں. ڈالر کی جو ویلیو تھی آئی تھنک اٹ واز جسٹ اراؤنڈ 106 107 روپیز پر ڈالر. مگر وہ جو میس ہوا وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کے حوالے سے ہوا. آپ کو ایک چیز معلوم ہوگی کہ جن کنٹریز کی ایکسپورٹ زیادہ ہوتی ہے اور ایکسپورٹس امپورٹ میں گیپ نہیں ہوتا تو ان کی اکانومی اسٹیبلٹی بھی ہوتی ہے اور ان کے پاس ریزروس بھی زیادہ ہوتے ہیں اور فارن انویسٹمنٹ بھی زیادہ آتی ہے اور ان کی امپورٹ بھی اچھی ہوتی ہے. ایکسپورٹ تو زیادہ ہوتی کیونکہ اپنی مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن کے حوالے سے اپنی پروڈکشن بھی زیادہ ہوتی ہوگی. اب مفتاح اسماعیل کی جو ٹینیور تھا ایز اے فائنانس منسٹر اس میں 2016 to 2017 بہت بڑا میس ہوا جس کے ڈیزاسٹر ابھی تک ہمیں ایز اے پاکستانی کموڈٹی کی ہائی پرائسنگ کے حوالے سے ہم لوگوں کو فیس ہو رہی ہے. اس میں اسی سال میں 2016 to 2017 میں امپورٹ جو تھی وہ ریکارڈ 44 بلین ڈالرز کی پاکستان میں ہوئی, 44 بلین ڈالرز, اور اس کے اگینسٹ 21 یا 22 ایکسپورٹ کی 21 یا 22 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی. تو اراؤنڈ 21-22 بلین کا ہمیں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوا جس کی وجہ سے ہمارے پاس ریزروس کم ہوئے ڈالر کی اور الٹیمیٹلی یہ 117 پہ ڈالر چلا گیا, 10-12 روپے انکریز ہوا. پھر جیسے ہی ان کا ٹینیور پورا ہوا تو اور نیکسٹ گورنمنٹ 2018 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ان فیڈرل میں, تو اس سے بھی بڑا جو مفتاح اسماعیل کے ٹائم پہ جو میس ہوا تھا اس سے بڑا میس اسد عمر کے ٹائم پہ ہو گیا. اسد عمر صاحب کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں تھا کہ ان کو فوراً جانا چاہیے تھا آئی ایم ایف کے پاس لون کے لیے 6 سے 7 ارب ڈالر کے لیے, فورن لون کے لیے, کیونکہ ہمارے پاس ریزرو بہت کم ہو گئے تھے. مگر وہ سلوگن تھا, وہ پولیٹیکل سلوگن یہ تھا کہ بھی ہم باہر سے لون نہیں لیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ہی اکانومی کو بہتر کریں گے, اپنی پروڈکشن کو اچھی کریں گے, اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے تو ریمیٹنسز بڑھیں گی. تو یہ کوئی عقلمندی کا کام اس وقت ہوا نہیں تھا. 8-9 مہینے گزر گئے تھے پاکستان کی جب آپ کے پاس ریزرو کم ہوتا ہے, ڈالر کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کی انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ آپ کو بڑھانا پڑتا ہے, انفلیشن ہائی ہو جاتا ہے. انفلیشن ہائی ہو جاتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, جو امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں میکسیمم چیزوں پہ وہ ہائی اسپائک آتا ہے پرائسنگ میں. تو اس وقت اسحاق ڈار صاحب کو ایلیمینیٹ کیا گیا, ٹرمینیٹ کیا گیا, آپ سمجھیں گے ان کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ حفیظ شیخ صاحب کو لے کے آئے ایز اے فائنانس منسٹر. تو وہ جو ٹائم تھا اس میں کیا ہوا کہ ڈالر ان کے ہاتھ سے چلا گیا اور یہ جب اس ٹائم 8-9 مہینے کے بعد آئی ایم ایف کے پاس گئے تو اس وقت آئی ایم ایف نے جو اپنی شرائط رکھی تھیں اپنی شرائط جو رکھی تھیں اس میں وہ بڑی اسٹرکٹ قسم کی تھیں. اس میں آپ کو مہنگائی کرنی تھی, ٹیکس لگانے تھے, کیونکہ کوئی اور اس میں آپ کا ڈالر ریٹ جو تھا وہ 160 تک جانا ہی تھا, 150-160 تک جانا تھا. ڈالر 150-160 2018 میں کی بات کر رہا ہوں, جانا ایک ہی سال کے اندر 50 یا 40-50 یا 60-55 روپیہ بڑھنا بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے عوام کے لیے. تو چیزیں الٹیمیٹلی مہنگی ہونی شروع ہو گئیں, ہر چیز مہنگی ہونی شروع ہو گئی. تو الیکشن سلوگن پولیٹیکلی یہی کہا گیا تھا. یہ پچھلی گورنمنٹ کا میس تھا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا, بالکل صحیح تھا, وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ایک میس تھا. مگر میس کے بعد ایک دوسرا میس یہ ہوا کہ آپ آئی ایم ایف کے بعد فوراً گئے نہیں, اور آپ کو فوراً جب ایلیمینیٹ کیا گیا تو حفیظ شیخ لے کے آیا تو دین دے ہیو وینٹ ٹو دا آئی ایم ایف, اور پھر بڑی مشکل سے جب وہ لونز وغیرہ ملے. مگر اس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو تھی وہ کافی ایکٹیو ہوئی, ایکسپورٹس بڑھائیں. حالانکہ کووڈ کا ایک بہت بڑا ایشو آیا, کووڈ کی وجہ سے ہماری اکانومی میں بڑا ٹرموائل آیا اور بڑا ہمیں ریسیشن
کا سامنا کرنا پڑا کنٹری کو. تو اب میری ڈسکشن یہی ہے کہ جو یہ دو بڑے میس ہوئے تھے. دیکھیں فائنانس جو ہے نا، فائنانس اس کی مس مینجمنٹ آپ کو برباد کر دیتی ہے. فار ایگزامپل آپ ایک گھر چلا رہے ہیں، وہ آپ کی انکم جو ہے وہ 1,20,000 ہے، اور آپ گھر کا ایکسپینسز، گراسری، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، گھر کے خرچے آپ 1,40,000 پہ لے کے جاتے ہو، تو ہر مہینہ آپ کو باہر سے لون لینا پڑ جائے گا گھر کے خرچوں کو میٹ کرنے کے لیے. تو ہر کنٹری کا جو ایکسپینسز ہوتا ہے، ہمارا ٹوٹل کنٹری کا جو ایکسپینسز ہے وہ 5,500 ارب سے 6,000 ارب کا ہے، اور ہماری ٹیکس کلیکشن بہت کم ہے. تو جب شارٹیج ہوتا ہے، یہ بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے، تو وی ہیو ٹو گو فار IMF ٹو کور دیٹ 1,000 جو 1,000 ارب کا جو وہ خسارہ کو پورا کرنے کے لیے. تو بات یہی ہے کہ ہماری ہماری جو ڈومیسٹک GDP ہے وہ بہت لو ہے. ہم نے اپنی انڈسٹریز پہ فوکس کیا نہیں، مینوفیکچرنگ پہ فوکس کیا نہیں. انرجی کرائسس بہت ہیں، بلز بہت آتے ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ کم ہوتی ہے. کچھ چیزیں بہت اچھی تھیں، مگر مین جو آپ کے ابھی کنٹری میں آپ کو ریسیشن ہو رہا ہے، پرابلم ہو رہی ہے، وہ یہ دو چیزیں تھیں. جو مفتاح اسماعیل کے ٹائم پہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ایشو آیا، اور اس کے بعد حفیظ شیخ کے ٹائم پہ جو ایک بڑا میس ہوا، اسد عمر کے ٹائم پہ جو بڑا میس ہوا شروع کے 7-8 مہینے 2018 میں، کہ یہ IMF کے پاس فوراً گئے نہیں. اور جب IMF کے پاس گئے تو IMF نے پھر اپنی شرائط پہ ڈالر کا جو ریٹ ہے، جو کیونکہ وہ ڈالر کو ایکسچینج کر کے ان کو رقم دینی پڑتی ہے، اس کے بعد PKR میں آپ کو دینی پڑتی ہے، اور آپ کو گروی رکھوانے پڑتے ہیں اپنے ایسٹس، اپنے امپورٹنٹ، اپنے جو آپ کے ایسٹس ہیں ان کو رکھوانے پڑتے ہیں ٹو میک شیور دیٹ وی ول پے بیک IMF لون with the percentage, with a certain amount of percentage. تو یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کے حوالے سے، کیونکہ ایکسپورٹ ہر کنٹری کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. آپ کو اپنی ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے، آپ کو اپنی لوکل ایگریکلچر بہت امپورٹنٹ ہے، ایگریکلچر میں پیسہ لگانا چاہیے، ٹیکس فری کرنا چاہیے، ان ایریاز پہ ٹیکس فری کریں. ٹیکسٹائل آپ کی 70% ریونیو لے کے آتی ہے ایکسپورٹ کی مد میں. ٹیکسٹائل کو بجلی میں وہ دیں، فنش گڈ، کاسٹ آف فنش گڈ بہت مہنگی پڑتی ہے ان کو، بنگلہ دیش کی کم پڑتی ہے، انڈیا کی کم پڑتی ہے، تو ان دونوں سے ہم کمپیٹ نہیں کر پاتے. پاکستان میں بہت ساری اکنامک ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سارے اسٹیک ہولڈر، سارے پولیٹیکل پارٹیز کو، بیوروکریسی کو آپ کو بیٹھنا پڑے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ آپس میں لڑکے کسی ایک پارٹی کا کام نہیں ہو. پولیٹیکلی پارٹیوں کا تو کام ہی نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی کیپیبل ہو. ٹیکنوکریٹس کی آپ کو ضرورت ہے اپنی کنٹری میں. ٹیکنوکریٹس آئیں، اور وہ اپنی امپورٹنٹ، کیونکہ ایک تو ان کے پاس تعلیم اچھی ہے، کرائسس مینجمنٹ کو ڈیل کرنے کی دیکھیں پڑھائی کیوں اچھی ہوتی ہے، ایجوکیشن کیوں اچھی ہوتی ہے. آپ کچھ پڑھتے ہیں تو آپ مینجمنٹ اسکل سیکھتے ہیں، آپ کو پروفیشنلی ساؤنڈ کرتے ہیں، اسکل کرتے ہیں. آپ پروفیشنل اممیچورٹی کا دکھاتے ہو، آپ کو پروفیشنلی آپ نے کہیں کام نہیں کیا، اس لیے کہیں آپ کام کریں اچھی آرگنائزیشن میں، آپ بہت ساری چیزیں سمجھنے لگ جائیں گے، اور یو کین ایون بیکم اے ایزی ویل انٹرپرینر، اچھے انٹرپرینر بن سکتے ہیں، سول پروپرائٹر بن سکتے ہیں، ڈائریکٹر بن سکتے ہیں اینٹی کا. تو آپ کو فائنانس کے حوالے سے، مارکیٹنگ کے حوالے سے آپ کو تھوڑی بہت نالج ہونی چاہیے. وین ایور یو اسٹارٹ اے بزنس، آپ کو بزنس کے ایتھکس پتہ ہونا چاہیے. تو یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ میں نے ڈسکس کیا تھا، یہ بڑا امپورٹنٹ تھا 2016 سے 2017 پہ، جہاں ڈالر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا، 117 پہ چلا گیا، پھر یہ بڑا ایک میس ہوا، اس پہ 150-60 پہ چلا گیا. اب ڈالر کو واپس لانے کے لیے اتنا آسان نہیں ہے ڈالر کو لانا. آپ کو اپنی ریزرو بہت بڑھانی پڑے گی، ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی، براڈ وے میں سے تھنکنگ کرنی پڑے گی. یہ ایوریج مائنڈ ہو کے تھنکنگ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کنٹری کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. ہوپ یو ہیو انجوائڈ. I will return back with some new important topics. Thank you.